نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور حاضرین اعظام، میں بالکل بغیر کسی تقریر کی نیت لیے حاضر ہوا تھا محض اس پروگرام میں شرکت کے لیے، اور معذرت خواہ ہوں اپنے انتہائی معزز علماء کرام سے کہ ان کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو بالکل یہ زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر سکوں، لیکن میرے بڑے بھائی اور قائد یوتھ فورس محترم جناب فیصل افضل شیخ صاحب کا حکم ہے، 2-4 منٹ آپ کے سامنے اظہار خیال کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، یہ فضائل صحابہ کانفرنس ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اسی نمونے اور رستے پر چلنا چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ہمراہ ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے خلاف سختی رکھتے ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی ترجمہ غلط تو نہیں ہے مدنی صاحب؟ یہی ترجمہ ہے نا؟ حضرات، آج کل کے دور میں، آج کل کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں کہوں کہ ہم مسلمان بالعموم اور مذہبی جماعتیں بالخصوص جو حالات بن گئے ہیں، جو ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آیت کو اس طرح تو نہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء بینہم تو نہیں ہے، رحماء علی الکفار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اشداء بینہم کی آیت تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا نمونہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں نرمی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن چھوڑ دے باقیوں کو، بدقسمتی سے مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اہل حدیثوں کی صورتحال ہے کہ اگر ایک فریق کو موقع ملے، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو موقع ملے تو وہ دوسرے کو نیچا دکھانے سے گریز نہیں کرتا۔ کسی سے کہیں کسی بات میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم نے یہ فرض منصبی سمجھ لیا ہے کہ اس کو سر عام اور سر بازار اچھالا جائے اور اپنا تماشا بنایا جائے۔ اگر میری باتیں آپ کو بری لگیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ دوسروں نے ہمارا اتنا مذاق اور تماشا نہیں بنایا جتنا ہم خود اپنے آپ کا بنوا رہے ہیں۔ میں فیصل صاحب سے اجازت چاہوں گا کہ میں کھل کر بات کر سکوں، بات بری لگی تو معذرت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی بات ٹھیک ہوگی، آپ سوچیں گے تو بات سچی ہوگی۔
جماعت الدعوہ انہوں نے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ ہماری پالیسیاں نہیں ملتی، ہمارا ذہن نہیں ملتا، ہمارا مزاج نہیں ملتا، اس لیے وہ علیحدہ جماعت ہے، لیکن یہ ان کا فیصلہ ہے۔ ہم سر عام اٹھ کر اس پر تنقید کریں تو ایز اہل حدیث وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کوئی غلط فیصلہ کرے یا کوئی غلط بات ہو جس پر اصلاح ممکن ہو، جماعت الدعوہ اٹھ کر، علامہ ابتسام صاحب اٹھ کر، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اٹھ کر، علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب اٹھ کر اس پر تنقید کریں، اس کا سر عام اچھالیں، تو یہ حرکت بھی کسی طور قابل قبول کیا کر رہے ہو؟ اہل حدیث ہیں کتنے؟ اور پھر ان میں سر عام اور سر بازار اس طرح کی باتیں۔ ابھی پچھلے ہفتے جو تحفظ ختم نبوت بل پہ گورنمنٹ نے ایک معاملہ کیا کہ اوتھ کے حلف کے کچھ الفاظ آگے پیچھے کیے، اور اس پر قائد محترم قائد ملت اسلامیہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث جناب سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا کہ اوتھ کے حلف نامے کے الفاظ آگے پیچھے کرنے سے حلف نامے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حلف نامے کے الفاظ آگے پیچھے کرنے سے حلف نامے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس بیان میں کم سے کم 4-5 دفعہ یہ ذکر ہے کہ ہم ہمیشہ سے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور اس دفاع میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے دفاع میں نہ وزارتوں کی کوئی حیثیت، نہ سینیٹری کی کوئی حیثیت، نہ مشارتوں کی کوئی حیثیت۔ اس عقیدے کے دفاع کے لیے اگر ہمیں انہیں ٹھکرانا پڑے تو ایک بار نہیں 1000 بار ٹھکرانے کو تیار ہیں۔ ایک علمی موقف تھا کہ حلف نامے پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تحفظ ختم نبوت کا قانون تو بہت دور کی بات ہے، ہو اہل حدیث کا فرزند، ہو مولا امیر ابراہیم میر سیالکوٹی کے خانوادے کا فرزند، اور عقیدہ ختم نبوت پر کوئی آج برداشت کر لے تو یہ سوچ بھی کس طرح سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، آواز بلند، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ امیر صاحب تو بڑے دور کی بات ہے، اہل حدیث کا بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے عقیدہ ختم نبوت پہ زبان دراز کر، یہ تیری زبان کو گتی سے نہ نکال لے، مجھے اہل حدیث مت کہنا۔ تکبیر، اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، فخر یوتھ فورس حافظ احمد صدیقی صاحب، قائد محترم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کہاں یہ سوچ کہ مولا امیر ابراہیم میر سیالکوٹی کا بیٹا ایسا کرے گا؟ چلیں ایک طرف رکھ دیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ پروفیسر ساجد میر صاحب کے بیان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، آپ کو حق حاصل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس بیان کی بنیاد پر جو سر عام تماشا بنایا گیا، جو سوشل میڈیا پر اہل حدیث گروپوں نے بیان بازی شروع کی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی شروع کی، ایک دوسرے پر تبرہ شروع کیا، بغیر یہ دیکھے کہ بیان دینے والا کون ہے اور جو بات کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، میں پوچھتا ہوں تو نے کون سا اہل حدیث ہونے کا حق ادا کیا ہے؟
تو نے مسلک کو سرعام تماشا بنا دیا ہے. تو نے ساجد میر صاحب کا نہیں اہل حدیث کا مذاق اڑایا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اہل حدیث ہو کر اڑایا ہے. کہنے کو آؤں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. طاہر اشرفی نے بیان دیا. طاہر اشرفی کی کیا حیثیت ہے؟ آج بھی اگر آپ گوگل کو کھول کر طاہر اشرفی کی ڈرنک ویڈیو، شراب کے نشے میں دھت ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج بھی آپ میڈیا پر وہ رپورٹیں دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طاہر اشرفی شراب کی بوتلوں سمیت پکڑا گیا ہے. آج بھی آپ کو یہ ثبوت مل سکتے ہیں کہ طاہر اشرفی کا فارن سفارت خانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. طاہر اشرفی کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تو میں مسلمان ہی نہیں مانتا. ہو عالم اور شراب پیتا ہو، وہ کہاں کا عالم ہے؟ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزند، انتہائی قابل احترام علامہ ابتسام صاحب اور علامہ حشام صاحب، انہوں نے بیان دیے. ہے افسوس، یقین کریں آج بھی شہید ملت کا نام آتا ہے تو آنکھیں پلک ادب میں جھک جاتی ہیں. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، آج بھی پلک احترام کرتی ہیں. دل ڈرتا ہے کہ علامہ شہید تو چلے گئے، کوئی ایسی بان زبان سے نہ نکل جائے جو ان کے خاندان کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. احترام ہے، عزت کرتے ہیں. میں کوئی بات نہیں کہوں گا علامہ ابتسام صاحب اور حشام صاحب کے متعلق، لیکن علامہ صاحب اتنا ہی سوچ لیتے، اتنا ہی سوچ لیتے، اتنا ہی سوچ لیتے کہ آپ کے دادا جن کے مرید تھے وہ ان کے دادا تھے. بس اتنی بات تو سوچ لیتے. جس کی مجلس میں بیٹھ کر علامہ صاحب کے والد نے اپنے بیٹے کو علامہ احسان الہی ظہیر بنانے کا سوچا تھا وہ ان کے دادا تھے. اتنا ہی احترام کر لیتے. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے. اتنا ہی سوچ لیتے. عام زبان میں کہوں تو ابتسام صاحب، حشام صاحب، یہ آپ کا پیر گھرانہ ہے. یہ آپ کا پیر گھرانہ ہے. ہمارے دل ڈرتے ہیں کہ شہید ملت کی خدمات ہیں. آپ کا دل نہیں ڈرتا کہ یہ میرے پیروں کے بچے ہیں، یہ میرے پیر گھرانے کے بچے ہیں. کاش اتنا ہی سوچ لیتے. جو گیا سو گیا، آئندہ بھی سوچ لیں. علامہ صاحب، میر گھرانہ آپ کا پیر گھرانہ ہے. میر گھرانہ آپ کا پیر گھرانہ ہے. اسی رشتے کا احترام کر لیا کریں. ادباً گزارش ہے، اور کچھ نہیں کہوں گا. تیرا میر میرا میر، تیرا میر میرا میر. اختلاف کریں. آپ نے اختلاف کیا ہے تو اپنی الگ جماعت بنائی ہے، آپ کو حق حاصل ہے. جنہوں نے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے، علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب نے اختلاف کیا ہے تو الگ جماعت بنائی ہے نا. تو ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے. آپ مرکزی جمعیت کی پالیسیوں سے اتفاق کریں تو اس کے اندر رہیں، اختلاف کریں تو اس سے الگ ہو جائیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ چلیں، مان لیا ساجد میر صاحب کا بیان ٹھیک نہیں تھا. ایک مومن کا کیا فرض ہے، بحیثیت عالم کیا ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی میں کوئی خامی دیکھو تو اس کی اصلاح کرو. مجھے بتائیں کس نے جناب ساجد میر صاحب سے رابطہ کیا کہ میر صاحب آپ کا یہ بیان غلط ہے، آپ اپنی اصلاح کریں؟ طریقہ کیا ہے نا کسی بات کا. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے ایک بات کو، الفاظ کے ہیر پھیر کو میدان جنگ بنا دیا
اور وہاں پر توپوں شمشیروں کا رخ جو ہے وہ جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کی طرف کر دیا. وہ بندہ جس نے علامہ شہید کی شہادت کے بعد کم و بیش 30 سال جماعت کی حفاظت کی ہے. پوچھے کبھی انٹیلیجنس اداروں کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جن میں لسٹ نکالی جاتی ہے، الحمدللہ اس لسٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کوئی نام نہیں ہے. آپ کے مساجد اور مدارس محفوظ ہیں، آپ کے علماء کی کثرت محفوظ ہے اس دور میں، آج کل کے دور میں. اور پھر 20 سالہ سینیٹری کا دور اٹھائیے، تیرا میر وہ میر ہے جس پر پنکھا چوری کا الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا. تیرا میر وہ میر ہے جب مشرف کے دور آمریت میں ساری کی ساری پارلیمنٹ بڑے بڑے جبوں والے، بڑی بڑی دستاروں والے، بڑے بڑے کپوں والے، بڑی بڑی داڑیوں والے، بڑے بڑے اماموں والے، سب کے سب واک آؤٹ کر گئے تھے. آمر وقت کو اگر کسی نے للکارا تھا تو وہ تیرا امیر جناب سینیٹر ساجد میر تھا. تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، اسلام کا بے باک سفیر، اسلام کا بے باک سفیر، غیر خونی انقلاب کا دائی اسلام کا سفیر، غیر خونی انقلاب کا دائی اسلام کا سفیر. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی میر صاحب کی خوشامد کر رہا ہوں یا چاپلوسی کر رہا ہوں. او بھائی، اپنے باپ کی عزت کا دفاع کرنا بیٹے کا فرض ہوتا ہے. وہ میرا روحانی باپ ہے، میرے بابا کا جگری دوست ہے. اگر میں اس کی عزت کا دفاع نہیں کروں گا تو میں یوں سمجھوں گا کہ اپنے باپ کی عزت کا دفاع نہیں کر رہا. وہ آپ سنائیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی صاحب آپ کو اس پہ حدیث رسول بھی سنائیں گے. حضرات، اس وقت کہا گیا تھا میر صاحب کو کہ میر صاحب اگر آپ کسی بھی قسم کی کرپشن میں ملوث ہوتے، کسی بھی قسم کی 2 نمبری میں ملوث ہوتے تو آج آپ اس قدر جرت سے اپنے ووٹ کا حق استعمال نہ کر پاتے. پچھلے سال جب غلغلہ بپا ہوا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، کس نے آواز بلند کی تھی جب سب زبانیں گنگ اور خاموش تھی؟ یہ جرت کسی کسی میں ہے، اور مبارک ہو کہ آپ کے اور میرے امیر میں یہ جرت موجود ہے. میں اتنا ہی کہوں گا اپنے ان دوستوں کو جو ایک معمولی سی بات کو ایک طرف رکھیے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ کار بھی موجود ہے، لیکن آپ نے تبرہ بازی کا بازار گرم کر دیا ہے. اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند کو با دیکھ. نہ مجبور کریں. بس میں اتنی گزارش کروں گا اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی لیڈرشپ پہ یقین رکھیں، اپنے قائدین پہ یقین رکھیں. علماء کی کثرت کہاں موجود ہے؟ شیوخ الحدیث کی کثرت کہاں موجود ہے؟ اہل حدیث کہلانے والی سب سے بڑی نمائندہ جماعت بلا شبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ہے. ادھر ادھر کی افواہوں پہ، ادھر ادھر کی باتوں پہ یقین مت دھرے. ہمیں یقین ہے، علماء کو یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی قیادت نہ جھکنے والی ہے، نہ بکنے والی ہے، نہ مسلک کا سودا کرنے والی ہے، نہ سینیٹر شپ کی لالچی ہے، نہ وزارت کی لالچی ہے،
جب کوئی وقت پڑا انشاءاللہ یہ عہدے ہماری جوتی کی نوک پر ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت نہ خود رسوا ہوگی نہ اہل حدیث کو رسوا